یہ کیسے دیکھا جائے کہ خیر شر نہ ہو اور شر خیر نہ ہو جائے؟ مثال یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عبادات کی کثرت خیر ہے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. اگر آپ کہیں کہ مسلسل روزہ اتصال رکھنا ہی ثواب ہے اور خیر ہے تو بڑا مشکل ہوگا. میں نے اپنی زندگی بھر کوئی ایسا خیر کا خیال نہیں سوچا جو میرے رسول نے پہلے سے نہ سوچا اور پہلے سے اس خیر کا جواب نہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے یہ دیکھا کہ خیر کے سارے رستے ادھر کو جاتے کیونکہ وہ عقل ہے، وہ معرفت ہے، وہ دانائی ہے اور وہ ہم نادانوں کی پناہ ہے. اور جب بھی آپ خیر اور شر کے درمیان اعتدال کی راہ پسند کریں، آپ کو پتا ہے کہ خیر میں زیادہ فتنہ. آپ کو پتا ہے کہ پروردگار عالم نے خیر کو خیر نہیں کہا بلکہ فتنہ کہا. خیر و شر دونوں کو فتنہ کہا. اور اگر آپ سمجھیں گے نہیں اور غور نہیں کریں گے اور اگر آپ اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ خود نہیں کرو گے تو آپ ہمیشہ، شر تو بڑی دور کی بات ہے، خیر کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ. یہ ایک حقیقی بات ہے. جیسے وہ لوگ مبتلا ہوئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور امہات المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ سوال کیے اور کہا چلو وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ساری عمر روزے رکھیں گے، ہم تو کبھی نکاح نہیں کریں گے. تو جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو حضور غصے میں آ گئے. کہے گے تم میرے لوگوں میں سے پھر نہیں ہو، کیونکہ ہماری تو رسمیں کچھ اور ہیں. ہم تو نکاح کریں گے، ہم تو روزے رکھیں گے، افطار کریں گے، ہم تو نمازیں پڑھیں گے اور سوئیں گے بھی. تو اگر آپ خیر کی کثرت کو اوائڈ کرنا چاہتے ہو جو بذات ہی ذہنی ابتلا اور فتنوں کا باعث بنتا. خاتون حضرات، اگر ایک شخص مجھے کہے کہ ایک 17 سال کا نوجوان جو ہے مسلسل تہجد پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھو گے کہ میں اعتبار کر لوں؟ مجھے تو پتا ہے یہ عمر تہجد پڑھنے کی نہیں ہے. یہ ضرور سڑی اور دیوانہ ہوا اور میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کثرت خیر جو جاری ہے کہیں معاملات عشق میں بیکاری تو نہیں، کہیں حصول مطلب سے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سر تو نہیں پٹک رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ خیر کے ہر سٹینڈرڈ کے لیے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمائیں. اور حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا لوگوں مجھے شر کے بارے میں سوال نہ کرو، مجھ سے صرف خیر کا مطلب پوچھا کرو. فرمایا مجھے شر کے بارے میں سوال نہ کرو، مجھے صرف خیر کے بارے میں پوچھا کرو. دیکھیں کتنی واعظانہ بات ہے، کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ شر تو بڑا واضح ہوتا ہے. اگر تم خام خواہ اس کے بارے میں پوچھ کے اپنے وساوس میں کیوں اضافہ کرتے؟